اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دور اندیش بادشاہ اپنے حسن صورت اور نیک سیرت سے آراستہ بیٹے کا رشتہ کسی زاہد اور پرہیزگار صالح خاندان میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات شہزادی کی ماسی کی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ صلاحیت اور تقوی کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے مقابلے میں باعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کم۔ بادشاہ نے جواب دیا، دور ہو بیوقوف، جو شخص دین کا غم اختیار کرتا ہے خدا اسی کے تمام دنیاوی غموں کو دور کرتا ہے۔ اس طرح بادشاہ نے شہزادی کی شادی صالح خاندان میں کر دی۔ شادی کو کافی عرصہ گزر گیا لیکن شہزادے کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ شہزادی کی بیوی بہت حسین و جمیل تھی لیکن اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ بادشاہ نے اپنی مشیروں کو جمع کیا اور خفیہ طور پر اس مسئلے پر بات۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس شہزادے پر ایک بوڑھی عورت نے جادو کر دیا ہے جس سے یہ اپنی حسین و جمیل بیوی سے نفرت کرتا ہے اور بیوی کے بجائے اس بوڑھی جادوگرنی کے پاس جاتا ہے اور وہ جادو کے سبب وہ اس کیس میں مبتلا ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا۔ اس نے بہت صدقہ و خیرات کی اور سجدہ ہو کر بہت رویا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک مرد غیب نمودار ہوا اور کہنے لگا، آپ ابھی میرے ساتھ قبرستان چلیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ قبرستان گیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کو دی، اس میں سے ایک بال نکالا جس میں جادو کے ذریعے 100 گرہیں لگائی گئی تھی۔ اس مرد غیبی نے ایک ایک گرہ کو دم کر کے کھولنا شروع کر دیا اور ادھر شہزادہ صحت یاب ہوتا گیا۔ آخر گرہ کھولتی ہی شہزادہ اس بوڑھی جادوگرنی کے ایک سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں کی نظر بندی بھی جاتی رہی اور اسے اپنی حسین و جمیل بیوی اور جادوگرنی کا فرق کا پتہ چل گیا۔ پھر جب شہزادہ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا تو اسے دیکھ کر اس کو نفرت اور کراہت محسوس ہوئی اور وہ اپنی عقل پر حیرت کرتا رہا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا اور اس کا حسین چہرہ چاند جیسا دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اس سحر انگیزی سے نجات دی۔ انسان اس شہزادے کی مثال ہے اور یہ دنیا اس مکار بوڑھی جادوگرنی عورت کی مثال ہے جس نے عاشقان دنیا پر جادو کر رکھا ہے، جس سے وہ اس دنیا کی فانی رنگ و بو اور عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کو بھول چکے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے پہ چلنے پر توفیق دے، آمین۔